ملت اسلامیہ اللہ اکبر۔ آج دیکھیں آپ لوگ کس قدر گناہ کر رہے ہیں، لوگ کس قدر گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کی حدیث ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں لوگ گناہ کریں گے تو گناہ پر فخر کریں گے، لوگ گناہ کریں گے تو خوش ہو کر اعلان کریں گے آج میں نے فلاں گناہ کیا ہے، لوگ گناہ کریں گے تو کہیں گے آج یہ گناہ کیا ہے، اور جب نیکی کریں گے تو اس پر شرمائیں گے، لوگوں کو شرم آئے گی، لوگ اس پر شرمندگاہ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کی دیوانوں، کس قدر ضمیر ہمارے گندے ہو گئے، کس قدر ہمارے دل کالے ہو گئے، کس قدر ہمارے ضمیروں پر جنگ آ گئی، کس قدر ہمارے ضمیروں پر اللہ اکبر سیاہ پن آ گیا۔ میرے آقا کے دیوانوں، کہاں مر گیا وہ دل جو اللہ نے پیدا کیا تھا، کہاں چلا گیا وہ دل جو اللہ پاک نے اپنے نبی کی محبت سے معمور کیا تھا، کہاں گیا وہ ضمیر جو اللہ پاک نے اپنے نور سے روشن کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ آج لوگ گناہ کرتے ہیں تو گناہ پر فخر کرتے ہیں، آج لوگ گناہ کرتے ہیں تو گناہ پر اعلان کرتے ہیں کہ میں نے آج یہ گناہ کیا ہے، میں نے آج فلاں گناہ کیا ہے، اور نیکی کرتے تو لوگوں کو شرم آتی ہے، نماز کے لیے کہتے لوگوں کو شرم آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کی کوئی آیت پڑھنے کے لیے کہتے ہیں لوگوں کو شرم آتی ہے۔ میرے آقا کے دیوانوں، میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں گا جس کو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے، جس کو سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ وہ بات کون سی ہے؟ میرے آقا کے دیوانوں، آپ کو پتا ہے لوگوں کے دل کالے ہو گئے، لوگوں کے دل سیاہ ہو گئے۔ اگر ان سے کہا جائے توبہ کر لو، لوگ توبہ نہیں کرتے۔ ان سے کہا جائے راہ راست پر آ جاؤ، لوگ راہ راست پر نہیں آتے۔ لوگ گمراہ ہو گئے، ان سے کہا جائے گمراہی کا راستہ چھوڑ دو، لوگ گمراہی کا راستہ نہیں چھوڑتے۔ میرے آقا کے دیوانوں، اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ گمراہی کے راستے سے بچنا ہے، گناہوں کے راستے سے بچنا ہے، تو بچنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اس لیے کہ اللہ پاک کو توبہ کرنے والا بندہ بہت پسند ہے۔ اللہ پاک کو توبہ کرنے والا بندہ بہت پسند ہے، اور جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ پاک اس کو پسند فرماتا ہے۔ جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ پاک اس بندے سے محبت کرتا ہے، جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ پاک اس بندے سے پیار کرتا ہے۔ میرے آقا کے دیوانوں، توبہ کرنے والوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے۔ آپ کو بتاتا ہوا چلوں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ بے شک توبہ کرنے والا اللہ کو پسند ہے، بے شک توبہ کرنے والا اللہ اس کو دوست رکھتا ہے، بے شک توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا محبوب رکھتا ہے۔ میرے آقا کے دیوانوں، اب آپ مجھے بتائیں، جب بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، توبہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سر سجود ہو جاتا ہے۔ میرے آقا کے دیوانوں، جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے گا، اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرے گا، تو اللہ اس کو معاف کر دے گا، اور جب اللہ اس کو معاف کرے گا تو یقیناً پروردگار اس کو جنت کا راستہ بھی دے دے گا اور جنت بھی عطا فرما دے گا۔ لیکن آپ کو پتا ہے سرکار غوث اعظم حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم بیان فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، لوگ کہتے توبہ نہیں کریں گے، عمر کے آخری حصے پر چلے گئے، توبہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ساری زندگی تو گناہ کرتی ہوئی گزر گئی، اب بھی گناہ کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہے، لوگ کہتے توبہ نہیں کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے توبہ جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے آپ توبہ کر سکتے ہیں۔ میرے آقا کے دیوانوں، توبہ کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ اب میں آپ کو بتاؤں، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم بیان فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا اور ایک عورت تھی، اتنا عابد گزار وہ شخص تھا، نمازیں پڑھتا تھا، اللہ اکبر، ہر وقت نمازوں کی پابندی کرتا تھا، اللہ اکبر، ہر وقت نماز پڑھا کرتا تھا، اللہ اکبر، دنیا کے کاموں سے اس کو مطلب نہیں تھا، دنیا کے کاموں پر اس کا دھیان نہیں تھا، اللہ اللہ، ہما وقت کمرے میں بند رہا کرتا تھا، دنیا کی اس نے رنگینیاں نہیں دیکھی تھی، دنیا کی اس نے روشنیاں نہیں دیکھی تھی، اس نے دنیا کی نورانیت نہیں دیکھی تھی، ہما وقت وہ اللہ کا اللہ اللہ کرتا رہتا تھا، ایک روم میں بند ہو کر اللہ کو یاد کرتا تھا، ہما وقت اپنے خدا کو یاد کرتا تھا، کسی سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ میرے آقا کے دیوانوں، اسی کے گھر کے سامنے ایک فاحشہ عورت رہتی تھی، اللہ اکبر، جو چند درہم لے کر اپنے اللہ اکبر اپنے ضمیر کو کالا کرتی تھی، اپنے دل کو سیاہ کرتی تھی، اللہ اکبر، اپنے جسم کو بیچا کرتی تھی۔ میرے آقا کے دیوانوں، کیا آپ کو پتا ہے وہ عابد گزار تھا، وہ عبادت گزار تھا، وہ عابد تھا، عبادت گزار تھا، اللہ اکبر، اللہ کو پوجتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا، اللہ اکبر، کمرے سے باہر آیا، کمرے سے باہر آنے کے بعد اللہ اللہ، اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک عورت رہتی ہے، لیکن وہ زنا کی شکل
شکل میں اللہ اکبر اپنا جسم لوگوں کو پیش کرتی ہے۔ میرے آقا کے دیوانوں، جب اس نے یہ دیکھا اس عورت کے قریب گیا، اللہ اکبر، شیطان نے اس کو بہکانے کی کوشش کی، شیطان نے اس پر اس کے نفس پر قابض ہونے کی کوشش کی، شیطان نے اس کے نفس کو پکڑنے کی کوشش کی۔ اللہ اکبر، اس نے اس عورت سے کہا تیرا کیا کام ہے؟ عورت نے کہا یہاں پر تیرا کوئی کام نہیں، تو عابد گزار ہے، چلا جا، تو اللہ کی عبادت کرتا ہے، چلا جا، تو اللہ والا ہے، چلا جا، تو اللہ کا نیک بندہ ہے، چلا جا، تو اللہ کا محبوب بندہ ہے، چلا جا۔ اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا، اللہ اکبر، مجھے بھی دعوت زنا دو، مجھے بھی دعوت زنا دو۔ عورت نے منع کیا تو چلا جا، اللہ اکبر، عورت کے اصرار کرنے پر وہ نہیں مانا، اور جب وہ نہیں مانا اس نے بہت کہا عورت سے، اور جب وہ نہیں مانا تو پھر کیا ہوا؟ چند لمحوں کے بعد اس نے پوچھا تو کتنے پیسے لیتی ہے، کتنے درہم لیتی ہے؟ اس نے کہا میں اتنے درہم لیتی ہوں زنا کروانے کے۔ اس نے کہا تو چلا جا، تو اللہ والا ہے۔ اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا۔ پھر اس کو درہم پیش کیے، عورت اس کو اندر لے گئی۔ وہ سونے کا پلنگ جس پر وہ زنا کرواتی تھی وہاں پر موجود تھا۔ یہ نیکو گزار، یہ نیک عابد گزار، یہ پرہیزگار متقی عبادت گزار اللہ اکبر اس کے قریب پہنچا۔ قریب پہنچ کر اس نے زنا کی دعوت دی۔ ضمیر کالا ہو گیا، دل کالا ہو گیا۔ اللہ اکبر، جب یہ قریب پہنچا اس کے دل سے آواز آئی تو تو اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو تو اللہ کا محبوب ہے، تو تو اللہ کرتا ہے، تو نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، تو یہ کیا کرنے جا رہا ہے؟ تو کون سا گناہ کرنے جا رہا ہے؟ تجھ کو دنیا والے دیکھیں یا نہ دیکھیں پر خدا تو دیکھ رہا ہے، دنیا والے دیکھیں یا نہ دیکھیں پر خدا کی ذات تو دیکھ رہی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان تجھے دیکھے یا نہ دیکھے لیکن اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اس نے چیخ ماری، رو کر وہاں سے بھاگا۔ بھاگنے کے بعد اپنے گھر پہنچا۔ گھر پہنچنے کے بعد گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ اللہ اکبر، یہ عورت جو تھی جو زنا کرواتی تھی، اللہ اکبر، چند پیسے لے کر اس عورت نے سوچا جب ایک بندہ جو ہمہ وقت اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ کرتا تھا، جو اللہ کو پوجتا تھا، اس کو سجدہ کرتا تھا، جب وہ ایک بار گناہ کرنے سے اتنا ڈر رہا ہے تو میں تو ساری زندگی گناہ کرتی ہوئی آئی ہوں، میں نے تو ساری زندگی گناہ کیے ہیں، میں نے تو ساری زندگی حرام کاریاں کی ہیں، میں نے تو ساری زندگی مکاریاں بدکاریاں کی ہیں، میں نے تو ساری زندگی سیاکاریاں کی ہیں۔ مجھے کس قدر اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، مجھے کس قدر اللہ سے اللہ اکبر معافی طلب کرنی چاہیے۔ اس عورت نے اپنی خادمہ کو لیا، خادمہ کو لے کر اس کا پتہ کرتے کرتے اس کے گھر پہنچی۔ گھر پہنچنے کے بعد جب دروازے پر دستک دی اور دروازہ کھولا، دروازہ کھولنے کے بعد جب دروازہ کھلا ہے اور اس لڑکے نے دروازہ کھولا، دروازہ کھولنے کے بعد جب اس عورت کو اپنے دروازے پر پایا، اللہ اکبر، ایک چیخ ماری اور انتقال کر گیا، ایک چیخ ماری اور انتقال ہو گیا۔ اور جب اس کا انتقال ہوا، اللہ اکبر، انتقال ہونے کے بعد وہ تڑپ گیا، انتقال ہو گیا۔ اب اس عورت کو اللہ اکبر وہاں پر عوام آنے لگی، وہاں پر لوگ آنے لگے، کہنے لگے تو نے یہ کیا کیا ہے؟ عورت نے کہا میں تو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے آئی تھی، میں تو اپنے گناہوں سے توبہ کرتی اور اس نیک آدمی سے نکاح کرتی، اس سے شادی کر کے اللہ اکبر اچھے طریقے سے زندگی گزارتی۔ لوگوں نے کیا باقی تو توبہ کرے گی؟ تو تو بہت بڑی گناہ گار ہے، تیرا ہر دن گناہ میں گزرتا ہے، تیری ہر رات گناہ میں گزرتی ہے، تیری ہر صبح گناہ میں گزرتی ہے، تیری ہر شام گناہ میں گزرتی ہے، تو کیسے توبہ کر سکتی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں توبہ کروں گی، اس بندے کے ضمیر کو دیکھ کر توبہ کروں گی، اس کے اخلاق کو دیکھ کر توبہ کروں گی، اس کے ایمان کو دیکھ کر توبہ کروں گی۔ لوگوں نے کہا چل تو توبہ کر لے، تو کہا میں نکاح کس سے کروں گی؟ کہا اس کا ایک بھائی ہے، اسی کی طرح عابد گزار ہے، اسی کی طرح متقی پرہیزگار ہے، اسی کی طرح اللہ کرتا ہے، اسی کی طرح اللہ کو پوجتا ہے، اللہ اکبر، اللہ کی عبادت کرتا ہے، دنیا کے کاموں سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہے، دنیا کے کاموں سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہے، تو توبہ کر لے اور اس کے ساتھ نکاح کر کے اپنی زندگی گزار سکتی ہے۔ اس عورت نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، اس عورت نے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اس نیک آدمی کے ساتھ نکاح کر لیا، نکاح کر کے اس کے ساتھ رہنے لگی۔ اب جو لوگ گانے سنتے ہیں، جو لوگ حرام کاریاں کرتے ہیں، جو لوگ شراب کے اللہ اکبر جام اڑاتے ہیں، جو لوگ جوا کاری کرتے ہیں، جو لوگ سٹے بازی کرتے ہیں، جو لوگ بدکاریاں کرتے ہیں، جن کے رات و دن گناہوں میں گزرتے ہیں، جن کی صبح ہوتی ہے تو گناہ میں، شام ہوتی ہے تو
گناہ میں، جو لوگ نمازوں کو چھوڑتے ہیں اور اگنور کرتے ہیں، نمازوں کو ہلکے میں لیتے ہیں، میرے آقا کے دیوانوں، جن کا رات و دن گناہ کا اللہ اکبر کرنے کا ایک طریقہ بن گیا ہے، میرے آقا کے دیوانوں ان کو سوچنا چاہیے۔ اس عورت نے گناہوں سے توبہ کی، گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد نیک آدمی کے ساتھ نکاح کر کے رہنے لگی۔ جب نکاح کر کے رہنے لگی تو میں ان گناہ گاروں سے کہنا چاہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں توبہ سے کچھ نہیں ملتا، جو لوگ کہتے ہیں توبہ کرنے سے کچھ نہیں ملتا، دیکھو توبہ سے کیا ملتا ہے۔ جب اس عورت نے توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد اس شخص کے ساتھ رہنے لگی، اس کے ساتھ جب رہ رہی تھی، اللہ اکبر، رہتے رہتے پروردگار نے اس عورت کو، اللہ اکبر، اس عورت کو 10 بیٹے دیے ہیں۔ اس عورت کے پیٹ سے 10 بچوں نے جنم لیا۔ اللہ اکبر، پروردگار نے اس عورت کو اولاد عطا فرمائی تو 10 بیٹے عطا فرمائے، اور 10 بیٹے عطا فرمانے کے بعد یہ تو رب کائنات کا احسان تھا، اور اس کی توبہ کی بدولت، اس کی توبہ کی سبب سے پروردگار نے 10 کے 10 ولی پیدا فرمائے۔ اس کی کوکھ سے 10 کے 10 ولی پیدا ہوئے۔ میرے آقا کے دیوانوں، دیکھیں توبہ کتنی بڑی چیز ہے۔ اس نے توبہ کی تو پروردگار نے 10 ولی عطا کیے اس کو، اس کی کوکھ سے 10 ولیوں نے جنم لیا۔ تو اب ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ فجر چھوٹ گئی تو ظہر نہ پڑھیں، ظہر چھوٹ گئی تو عصر، عصر چھوٹ گئی تو مغرب، مغرب چھوٹ گئی تو عشاء۔